کپتان بابر اعظم پر کل مبشر لقمان نے میچ فکسنگ کے ایلیگیشن لگائے ہیں اور بابر اعظم نے بھی ان کا ایک رپلائی دیا ہے۔ دیکھیے، بابر اعظم کے رپلائی دینے سے بجائے یہ مسئلہ حل ہوتا، یہ مسئلہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو بننے جا رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں۔ یہ ایلیگیشن کیا تھے مبشر لقمان کے اور اس پر بابر اعظم نے رپلائی کیا دیا ہے، اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، مبشر لقمان نے جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو ایک گاڑی گفٹ کی ان کے بھائی نے، جو کہ 7-8 کروڑ کی مالکیت کی گاڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ان کے بھائی نے چونکہ بابر اعظم کے بقول گفٹ کی ہے، تو ان کے بھائی کے جب میں نے سورس آف انکم پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا ان کے بھائی کچھ نہیں کرتے۔ وہ ایک کرکٹر ہیں، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ بھی ابھی بہت لو لیول پہ، کلب لیول پہ، جونیئر لیول پہ، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بابر اعظم کو یہ گاڑی گفٹ کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر میں نے مزید ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ بابر اعظم کے پاس نہ صرف یہ گاڑی ہے بلکہ ان کے پاس آسٹریلیا میں فلیٹ ہے، دبئی میں فلیٹ ہے اور ان کی بہت ساری انٹرنیشنل سٹیز میں پراپرٹیز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان پراپرٹیز کا ٹریل پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جب آپ میچز ہارتے ہیں یو ایس اے کی ٹیم سے، ایئرلینڈ کی ٹیم سے، زمبابوے کی ٹیم سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ساری پراپرٹیز بنا سکتے ہیں۔ یعنی وہ بیسیکلی یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ پاکستان یہ میچز جان بوجھ کے ہارا ہے۔ ان میچز میں پاکستان نے میچ فکسنگ کی تھی اور بابر اعظم جو کہ ان میچوں میں فکسنگ میں انوالو تھے، اس وجہ سے جو بابر اعظم کو ارننگ ملی ہے تو بابر اعظم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ ابھی یہ ایلیگیشن ہے، اس میں بیسک کویسچن منی ٹریل کا ہے۔ بابر اعظم کی جو گاڑی، ان کے پاس جو فلیٹ ہیں اور جو ان کی باقی پراپرٹیز ہے، ان کی منی ٹریل اگر بابر اعظم پرووائڈ کر دیتے تو یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بابر اعظم نے بھی باتیں کی ہیں وہ بھی کافی دلچسپ ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن بہرحال سپورٹ صحافی جو ہیں انہوں نے جنرلی مبشر لقمان کے ان ایلیگیشن کو بہت سیریز لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کافی سیریز ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے۔ اب بابر اعظم نے جو کہا ہے اور جو جواب دیے ہیں اس سے معاملہ مزید سیریز اس لیے ہو گیا ہے کہ میں بابر اعظم کو ان جوابات کے ان سے بہت حد تک مطمئن نہیں ہوا اور میں بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں۔ بابر اعظم نے کہا، جواب دیا ہے۔ بابر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جو گاڑی، جس گاڑی کا ذکر ہو رہا ہے وہ گاڑی ان کے بھائی نے گفٹ نہیں کی بلکہ یہ گاڑی بابر اعظم نے خود لی ہے، اپنے پیسوں سے لی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جو کہ بابر اعظم کے بھائی جو ہیں، بابر اعظم کے ایک قسم کے ایجنٹ بھی ہیں، وہ ان کے لیے چیزیں کر دیتے ہیں، وہ ان کی اسسٹنٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کے اکاؤنٹ وغیرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی انہوں نے ان کو لے کر دیا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو فنڈز استعمال ہوتے ہیں تو بابر اعظم کہتے ہیں کہ وہ فنڈز میرے اپنے ہیں۔ بابر اعظم ظاہر ہے وہ ایک بڑے پلیئر ہیں، پی ایس ایل سے ہی 9-10 کروڑ روپے کما لیتے ہیں اور جو ان کے پی سی بی سے اینول کانٹریکٹ کے ساتھ ہیں ان سے بھی وہ 6-7 کروڑ کما لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو میچ فیسز ہیں 2-3 کروڑ روپے وہاں سے کما لیتے ہیں، 10-12 کروڑ وہ کمرشل بھی کماتے ہیں، تو 30-35-40 کروڑ روپے بابر اعظم سال میں کماتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے 7-8 کروڑ کی گاڑی لینا بابر اعظم کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ 7-8 کروڑ کی گاڑی لینا بابر اعظم کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ فلیٹس اور دبئی کی پراپرٹیز کا وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ بھی ان سے بہت ساری پراپرٹیز میں نے اپنے جو میرا لیگل پیسہ ہے تو اس میں میں نے اپنے پرسنل پیسہ استعمال کیا ہے، مگر اب جو پراپرٹیز ہے ان میں بہت ساری پراپرٹیز بابر اعظم کے بھائیوں کے نام پر بھی ہے اور بابر اعظم کے جو بھائی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بابر اعظم یا تو یہ کہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کو یہ پراپرٹی خود خرید کر دی ہے، لیکن بابر اعظم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کو خرید کر دی ہے تو کیا وہ بابر اعظم کے فرنٹ مین ہے؟ پھر وہ جتنے بھی پراپرٹیز کی مالیت بتا رہے ہیں اس کے لیے پیسہ کون سا یوز ہوا ہے؟ انٹرنیشنل اکاؤنٹس بابر اعظم سے یوز ہوئے ہیں، بابر اعظم ان پیسوں کو پاکستان سے باہر لے کر گئے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بینک ٹرانزیکشن بھی ہوگی۔ ان ساری باتوں کے بارے میں بابر اعظم نے کچھ نہیں بتایا۔ تو انٹرنیشنل پراپرٹیز اگر وہی سے پیسے لے کر وہی پر بنائے گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ کوئی سکیم کا پیسہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں فیر ہیں تو اس کا مطلب ہے پیسے پاکستان سے گئے ہوں گے، بابر اعظم کے اکاؤنٹ سے گئے ہوں گے۔ بابر اعظم کے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ساری سامنے رکھ لیں اور اس کے
کے بعد ساری سچویشن فیئر ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گی. تو اس میں بابر اعظم جو چیزیں ہیں وہ لیگل ہیں یا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. بابر اعظم کو اس کے اوپر ایک آنسر ڈیٹیل آنسر دینے کی ضرورت ہے. ایسے شارٹ آنسر دے کر کام نہیں چلے گا, یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے, اس کو مزید دیکھنا ہوگا. بہرحال یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ.